سواب لے لو تسی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور غیرت مند سنیوں، عرضی مقدس ختم نبوت کانفرنس تنظیم العلماء رضویہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دی تحت انعقاد پذیر ہے، اور سٹیج علماء کرام دا جمع غفیر ہے۔ جناب نقیب محفل نے بڑے اچھے انداز دے اندر تو گرمان دی کوشش کی تھی۔ اتنی سردی نہیں جتنی تہاڈی خاموشی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو جڑا سرکار دا غلام ہوئے، سرکار دا شوق ہوئے، گرمی سردی ہوتے تے اثر انداز نہیں ہوندی۔ اس واسطے تہاڈے ذوق، تہاڈی محبت دی ضرورت ہے۔ سٹیج سیکرٹری صاحب نے جتنا ٹیل لا سکتے سن ماشاءاللہ نہ لایا، لیکن حرکت میں برکت ہے۔ تسی بھی بولیا کرو سبحان اللہ کم از کم۔ جس وقت محفلی چوں اٹھ کے جاؤ گے تے اجر و ثواب دیاں پنڈاں بن کے لے کے جاؤ گے۔ اس واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ دیاں صداواں عشق و محبت دے نال ہی بلند ہونیاں چاہیے کہ پتہ چلے سرکار دے دیوانے مستانے بڑے ذوق نال اس کانفرنس دے اندر تشریف فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کانفرنس دا عنوان ہے۔ سب تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ختم نبوت کس نو کہندے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، فرمائے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے مرد دے حقیقی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین دا معنی ہے نبیاں وچوں آخری نبی۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا هو الاول والآخر۔ مفسرین فرما دیں اے خدا دی صفت بھی ہے تو میرے نبی علیہ السلام دی نعت بھی ہے۔ خدا اول بھی آخر بھی۔ جدوں کچھ نہیں سی ادوں خدا ہے سی، تو جدوں کچھ نہیں ہوئے گا ادوں بھی خدا ہی ہوئے گا، کیونکہ هو الاول والآخر۔ اور میرے نبی علیہ السلام دی بھی یہ صفت ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی علیہ السلام اول بھی نے آخری بھی نے۔ اول اس اعتبار دنال کہ کائنات نہیں بنی، میرے نبی علیہ السلام دا نور رب دے نور تو بنیا، اس واسطے آپ اول۔ جدو زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں،
تو میرے نبی علیہ السلام مخلوقات وچوں اول جدو آدم و بنی آدم بھی نہیں بنے، زمین آسمان بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، میرے نبی علیہ السلام دا نور پاک اول ہے۔ لیکن انبیاء کے اندر بے ست کے اعتبار نال نبیاں وچوں آخری نبی میرے نبی علیہ السلام بن کے تشریف لے آئے۔ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نوا نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی پروردگار نے میرے نبی علیہ السلام کو بھیج کے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ ہن خدا نے اپنے آپ سے لازم کر لیا کہ میرے آخری نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی بنانا ہی نہیں، کوئی رسول بنانا ہی نہیں، اس واسطے خدا بھی کوئی نوا نبی نہیں بھیج سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آخری نبی قیامت تک واسطے میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کوئی نوا نبی بنان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ جتھے خدا دا جلوہ تشریف لے آئے، آخری نبی بن کے تشریف لے آئے، انہاں دے ہوندیاں کسے ہور دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ قیامت تک دا زمانہ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت دا زمانہ ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام دے دنیا تو پردہ فرما جان تو بعد یا آپ دی حیات مبارکہ دے اندر جس نے بھی کیا میں نبی ہاں وہ قذاب اور دجال تے ہو سکتا ہے، نبی تو دور دی گل ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، حضرات ہمارے درمیان آستانہ علیہ کوٹلہ شریف کے شہزادے زیارت بھی فرماؤ اور توجہ دے نال اس کانفرنس دے اندر اپنی حاضری بھی لگوا لو۔ حضرات گرامی، لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نوا نبی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ رب بھی کوئی نوا نبی نہیں بھیج سکتا، کیونکہ رب نے اپنے آپ سے لازم کر لیا اور رب نے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ توجہ نال سماعت فرماؤ جی۔ خطیب عرب و جم شہنشاہ حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے ہوندے سن، نواں قسم وہ کر دیئے جدا اگلا مر جائے، تے ساڈا نبی زندہ ہے، تے زندہ نبی دے ہوندیا ہویا کسے اور نبی دی ضرورت ہی کوئی۔ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں قیامت تک طریق دجال اور قذاب پیدا ہوں گے، جنہیں چو ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں کہ نبی ہوں۔ لیکن میاں صاحب تشریف لینے اس واسطے میں ان اختصار کو کم لینا۔ کتاب آپ دا ہونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سارا مدینے والے دا فیض ہے۔ حضرات گرامی، نواں نبی جڑا بھی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں،
وہ دجال تے کذاب ہو سکتا ہے تے انہوں منن والا بھی دجال تے کذاب ہے۔ حضرات گرامی، انہاں 1400 سال تو ذرا نظر دوڑاؤ، آج تو 150 سال 100-150 سال پہلے ایسا کوئی بھی فتنہ نہیں سی۔ کیا دیو سبحان اللہ۔ داتا صاحب نو منن والے، غوث پاک نو منن والے، خواجہ اجمیری نو منن والے، امام ربانی نو منن والے۔ حضرات گرامی، آج تو 100-150 سال پہلے ساری اہل سنت و جماعت سے جڑی پتے دی گل ہے تے تواڈے سمجھن والی ہے، میں وہ مسئلہ کردا پیا۔ ذوق بھی ہونا چاہیے لیکن کچھ مسئلے بھی سمجھنے چاہیے، کوئی ضروری گلاں ہوندیاں سمجھن والی ہیں۔ حضرات گرامی، آج تو 100-150 سال پہلے امت مسلمہ دا نام سی اہل سنت و جماعت۔ انگریز نے بر صغیر کے اندر قدم رکھیا کیونکہ بر صغیر بڑا زرخیز علاقہ سی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ انگریز نے بر صغیر کے اندر قدم رکھیا تے انگریز نے بہانہ یہ بنایا کہ میں اتھے اس واسطے آیا کہ اتھے تعلیم کوئی نہیں، اتھے پل کوئی نہیں، سڑکاں کوئی نہیں، میں اس واسطے آیا کہ تواڈے پل بھی بنوا دیا، سڑکاں بھی بنا دیا، تے کالج بھی بناوا تے ہسپتال بھی بناوا۔ بڑا سونا جا اس نے بہانہ بنایا، لیکن کیتا کی اندر اندر اسلام دے خلاف سازشاں، مسلمانہ دے خلاف سازشاں شروع ہو گئی۔ انہیں مسلمانہ بھی چو کچھ لوگاں نو خریدیا جنہاں نے بولی زبان تے کلمہ سی تے بولی بول دے سن انگریزاں والی، اسلام دے خلاف واضح طور تے کوئی سامنے نہیں آ سکتا، لیکن ہیلے بانے نال گول مول گلاں کر کے انگریز دے کہنے پہلی چیز ہے کہ انگریز نے سر سید احمد خان جنہوں تسی کہندے ہو، سکول کالجاں دے نصاب کے اندر بھی سر سید احمد خان دا ذکر ہو گیا۔ پکا بے ایمان سی، مسلمان نہیں سی، سکولاں کالجاں دے نصاب کے اندر اس نو ہیرو بنا کے پیش کیتا جاتا ہے، لیکن او سی نیچری کی سی نیچری، جس نو دہریہ بھی کہندے ہیں۔ نیچری یعنی خدا دا منکر، فرشتیاں دا منکر، رسولہ دا منکر، آسمانی کتابہ دا منکر، قبر دے حساب کتاب دا منکر، قیامت دا منکر۔ اے انگریز نے اس نو پیدا کیتا۔ سر سید احمد کولوں یونیورسٹی بنوائی، اسی نیچری دا مان ہے دہریہ، خدا دا منکر، خدا دے وجود دا منکر، فرشتیاں دا منکر، قیامت دا منکر، رسولہ دا، آسمانی کتابہ دا منکر۔ وہ دے کولوں بڑے بڑے کام لے۔ اس تو بعد انگریز نے دار الندوہ بنوایا، وہ دی ہسٹری بھی بڑی لمبی ہے، بڑیاں بڑیاں درسگاہاں بنائیاں۔ تو پھر ایک بندہ انہیں چو خریدیا جس نو کیا بھی تو نبوت دا اعلان کر دیا، جدا نام سی غلام احمد قادیانی۔ او دے کولوں اعلان نبوت کروایا۔ اس تو علاوہ اور بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں انہیں بیان کردہ کیونکہ انتہائی مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس نے کیا جی، میں نبی ہوں، نبوت دا دعویٰ کر دیا۔ صرف نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا بلکہ کہنے لگا، ایک جگہ تو انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں خدا ہوں، ایک سٹاپ تے نہیں کھلوتا، کلی کہنے لگا میں خدا دا پتر ہوں، ایک جگہ تے انہیں لکھیا کہ میں خدا دی بیوی ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ جڑا میاں بیوی دا تعلق ہوندا ہے، اللہ نے میرے نال وہ تعلق قائم کیتا، تو پھر میرے وچوں بچہ پیدا ہویا۔ انہاں پوچھا جی کیڑا بچہ پیدا ہویا؟ لعنت بے شمار، قادیانیہ تے لعنت، قادیانیہ تے لعنت، بے شمار، مرزے کھانے تے لعنت، مرزے کھانے تے لعنت۔
کہن لگا اللہ تعالیٰ نے میرے نال میاں بیوی والا تعلق قائم کیتا تے وچوں بچہ پیدا ہویا، انہوں نے پوچھا بھی کیڑا بچہ پیدا ہویا کہ میں آپ ہی پھر پیدا ہو گیا، یعنی مائنڈلی طور پہ بھی اپسیٹ سے پاگل کہہ لو تے دعویٰ نبوت دا کیتا۔ انگریز کہندا سی کہ مسلمان جہاد دا نام لیندے سانو ہر میدان دے اندر مسلمان شکست دیندے جدوں جہاد دا نام لیندے تے تو اعلان اے کر کہ اللہ نے مینوں اس واسطے بھیجیا ہے کہ میں جہاد نو منسوخ کرن دا اعلان کراں۔ انہوں نے کہا آج تو بعد جہاد ختم، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد قیامت تک فرض رہے۔ پھر کبھی اس نے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ بن مریم، تو پوچھا گیا عیسیٰ بن مریم، مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جدو نہ تحقیق کی بھی ایدی ماں دا کی نام ہے، او دا ناسی کسیٹی، مرزا غلام احمد قادیانی دی ماں دا نام کسیٹی، اور نہ کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام تے مریم دے بیٹے سن تو تو کسیٹی دا بیٹا ہے، تو عیسیٰ بن مریم کے میں ہو گیا۔ کہنے لگا تصور کر لو کہ میں وہی ہوں، معاذ اللہ۔ پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں، مہدی موعود جدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ قیامت دے قریب امام مہدی ہوں گے۔ پھر کہنے لگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ علماء نے کیا بھی سرکار نے فرمایا ہے امام مہدی دے والد صاحب دا نام میری ولدیت ہوئے گا، انہاں دا نام عبداللہ ہوئے گا۔ امام مہدی دے والد عبداللہ ہوں گے، انہاں دی والدہ دا نام میری والدہ دے نام تے آمینہ ہوئے گا۔ او دی تحقیق کی تھی ادھا پیو بھی ہو ماں دی کسیٹی، انہاں کہتا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اس نے دعوے کیتے، کدی کہنے لگا کہ میں کریشن ہوں، کدی کچھ، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے دیوانے مستانے علماء اہل سنت نے سب تو پہلے مرزا قادیانی نو کافر قرار دے کے دجال اور قذاب قرار دیتا کہ میرے نبی علیہ السلام دے ہوندیا کوئی نبی نہیں آ سکتا، جڑا دعویٰ کرے گا سرکار نے فرمایا دجال ہو سکتا ہے، قذاب ہو سکتا ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ مرزا بھی کافر تو مرزے نو نبی منن والے بھی کافر۔ جدو علماء نے گرفت کی تھی تو کہنے لگا کہ نہیں میں تو محدث ہوں، میں تو مفسر ہوں، میں تو محدث ہوں، بار بار بدل کے دعوے کرتا رہا اور متضاد دعوے کرتا رہا۔ یوں ہی کر سکتا ہے جڑا پاگل تے بے وقوف ہوئے، قذاب اور دجال ہوئے، تو میرے نبی علیہ السلام تے دیوانے مستانے اہل سنت و جماعت نے ادا علاج کیتا، بریلی شریف جو بھی فتوے جاری ہوئے، اور سب تو پہلے گرفت کیتی ہے تو علماء اہل سنت نے گرفت کیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اہل سنت تو علاوہ دوسرے فرقے انگریز دے آن تو پہلے کوئی فرقہ نہیں سی، یہ حقیقت ہے، تاریخ پڑھو، انگریز دے برِ صغیر وچ آن تو پہلے کوئی فرقہ نہیں سی، اور اس نے یہ فرقے بنائے، اور فرقے بنان تو بعد میں دعوے نال کہنا بلکہ میں آدھے ثبوت بھی پیش کرنا، اہل سنت تو سوا ہر فرقے دے لوگاں نے مرزا قادیانی دے جنازے میں شرکت کی تھی، میرے کو ریکارڈ موجود ہے۔ اہل سنت تو علاوہ دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں انہاں سب نے انہاں دے تعلقات مرزا قادیانی نال سن، اور او دے جنازے میں شرکت کی تھی، تے جڑا کافر ہوئے او دے جنازے چ اگر کوئی شرکت کرے وہ بھی کافر ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھو یہ دروازہ کیویں کھلیا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرن دا، یہ انگریز دی مہربانی نال انگریز دی امداد تے بنیا، اور ایک مخصوص گروہ جڑا انگریز نے پیدا کیتا سی، انہاں دیاں کتاباں آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود نے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، انہاں دروازہ کھول دیتا۔
جیلی نبوت دا دروازہ کھول دیتا، جڑا دروازہ رب نے بند کیتا سی حقیقی نبوت دا وہ ادے تک بند ہے، قیامت تک بند رہے گا، لیکن جیلی نبوت دا دروازہ انہوں نے کھول دیتا۔ اور اپنی کتابہ کے اندر لکھا نبی کا علم جانوروں، چوپایوں، بچوں اور پاگلوں جیسا علم ہوتا ہے، اگر کوئی یہ نہیں مندہ تو میں کتابہ تو بڑھا سکتا۔ وہ فتوی آدمی موجود نے اور مارکیٹ کے اندر کتاباں، انہوں نے دروازہ کھولیا، مرزا چلاک نکلے نے سب تو پہلے دعویٰ کر دیا، تیاری وہ کر رہے سن کہ اسی اپنی جو کو پیدا کریے، لیکن یہ ہوشیار سی ذرا بھی بے وقوف سی، انہیں پہل کی تھی موقع تو فائدہ اٹھا کے نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن الحمدللہ نبی پاک کی دین کا پہرا دین والے ختم نبوت کے پہرے دار ادو بھی موجود سن، آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جدوں تک داتا حجویری دے منن والے، غوث پاک دے منن والے موجود نے، ختم نبوت پہ آنچ نہیں آن دیاں گے، انشاءاللہ ختم نبوت پہ پہرا دیاں گے۔ اگر ختم نبوت واسطے جان بھی چلی جائے تو ساڑی سعادت ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر قادیانیاں دے مرزائیاں دے دو حصے بن گئے، ایک لوری گروہ اور ایک قادیانی گروہ۔ لوری گروہ قادیانیاں دا آج بھی موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قادیانی ہوئے یا لاہوری ہوئے، وہ سارے کافر مرتد دار اسلام تو خارج ہیں۔ کیا؟ اس واسطے کہ سب کا پیغمبر تو آ چکا، اب ہمارا پیغمبر آیا ہے۔ نبی دا میلاد منا کے دسنے ہم کہ تاجدار ختم نبوت دنیا تے جلوگر ہو گئے، کسے جھوٹے نبی دی کوئی گنجائش نہیں کہ سچا خدا رب بھیج نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ انشاءاللہ تعالی داتا صاحب سے غوث پاک دے منن والے، امام محمد رضا دے منن والے، امام ربانی دے منن والے انشاءاللہ ختم نبوت پیرا دین دے رہے تے دین دے رہن دے۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا مقصد یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت کا اعلان کریے۔ قادیانی کسی بھی طریقے نالوں نو منن والا دجال اور قذاب مسلمان نہیں ہو سکتا اور کافر اور مرتد ہے۔ کہ الحمدللہ بہت سارے مجاہدین ختم نبوت دی محنتاں دی برکت دے نال بہت سارے قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں توبہ کر کے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ ختم نبوت تے پہرا دین کا جذبہ، تحفظ ختم نبوت واسطے جڑے جان بھی دین کا جذبہ رکھ دیں، جدوں تک وہ موجود نے تو انشاءاللہ تعالی ختم نبوت تے آنچ نہیں آئے گی اور ہور قادیانی بھی مسلمان ہو دے جائیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، آخر تک بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مرزا قادیانی دا انجام کی ہویا؟ لیٹرین اچ مریا، موت آئی تے لیٹرین اچ موت آئی، اور جس وقت گریا لیٹرین اچ وہ حالت بیان نہیں کی جا سکتی، پخانے دے اتے دا چہرہ سی جس وقت مریا گریا۔ ایڈی گندی موت کسی کافر تے مرتد نہیں ہو سکتی، کسی مسلمان دی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا جی وہ دے منن والے نے کیا بے حضرت کو معجزہ تے بخاؤ، نبی دا معجزہ ہوندا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں چند دنوں تک دکھاؤں۔ وہ کوئی پروگرام سی، انہیں جلسے واسطے ٹائم دیتا سی کسی نے،
تے نال والے پنڈ دے ایک آدمی نو بلایا جڑا او دا مرید سی، او دا امتی سی، انہوں آندا بھی اتنے پیسے میں تین دے رہا ہوں، ایک ٹگا خرید، بیل خرید تے فلانے کنویں دے اندر فلانے دن اتنے بجے وہ گر جانا چاہیے، تو انہوں گرانا ہے کنویں دے اندر۔ تقریر کردہ سی پہ اچانک کہنے لگا اوہو بڑا افسوس، ابھی وہی آئی ہے کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بیل کنویں میں گر گیا۔ تقریر چونے دعویٰ کی، بڑا افسوس کہ ساتھ والا جو فلانا گاؤں ہے اس میں بیل کنویں میں گر گیا ہے۔ لوگاں کی ابھی جا کے ویکھیے صحیح معجزہ اپنے نبی دا، ویکھیا تے ایک جٹ جس نے سر دے اتے کھیس والے ہے تے ٹگے نو پیچھوں زور لا رہا ہے تے اپنے ساتھیاں نو بھی آندا زور لاؤ تے انہوں جلدی جلدی سٹو۔ انہاں کہ ابھی یہ کی فکر دیو؟ انہاں کہ مرزا صاحب نے پیسے دیتے سن، انہاں کہ اسی اتنے بجے تک بیل کنویں میں گر جانا چاہیے، اسی کوشش کرتے پہ ساڈے کو نہیں ڈگدا، ہن اسی کریے کی؟ اوتھے ہی پانڈا پھٹ گیا، جیلی نبوت دا پتہ چل گیا کہ مداری گریاں ہور چیز نے تے نبوت ہور چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے ختم نبوت دے تحفظ واسطے نوجواناں دی ضرورت ہے، اپنی جوانیاں نبی پاک دی عظمت واسطے، سرکار دی غلامی واسطے، سرکار دے ختم نبوت تے پہرا دین واسطے اے نوجوان اپنے آپ کو تیار کرن تاکہ نہ کوئی سرکار دا گستاخ پیدا ہوئے نہ ختم نبوت دا کوئی منکر پیدا ہوئے۔ پھر انہیں کیا؟ مجھے نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کلمہ پڑھنے والے سرکار دا کلمہ پڑھنے والے جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ نہیں پتا کہ انہوں نبی منن والے خود کنجریاں دی اولاد ہیں، کہ آپ بھی وہ کنجری سی اور وہ دا کردار بھی بہت زیادہ غلط سی، یہ بھی یاد رکھو، کردار بھی بڑا غلط سی۔ اے تواڈے کول مرزے دا پنڈ ہے نا، مرزے دا پنڈ، اتھوں دی ایک عورت سی محمدی بیگم، او دیا اے دیوانہ سی، انہیں بڑی کوشش کی تھی کہ میں رشتہ مل جائے، نہ ملیا۔ کہنے لگا بھی اللہ نے میرے الوحی کی تھی کہ محمدی بیگم میرے نکاح چاہے گی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود نکاح نہ آئی۔ تو دے امتی نے پوچھا کہ حضور او دا تے نکاح اگے کدھرے ہو گیا تے پھر تواڈی وحی دا کی بنے گا؟ کہنے لگا جب میری نکاح وچ نہ آئی تے پھر میری اولاد وچوں منڈا ہوئے گا تے او دی اولاد وچوں کڑی ہوئے گی تے انہاں دا نکاح ہو جائے گا تے او پھر میری وحی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہا جی او بھی نہ ہویا تو پھر ہو کہے گا، کہنے لگا کہ میرا پوترا ہوئے گا تو وہ بھی پوتری ہوئے گی۔ اس طرح کر کے بھی قیامت تک کسی بھی زمانے انہاں دا نکاح ہو جائے گا تو میری یہ وہی پوری ہو جائے گی۔ جھوٹ دا کوئی سیر پیر نہیں ہوندا۔ حضرات گرامی، اے دین دے ڈاکواں تو خبردار رہو تے عظمت اپنے نبی علیہ السلام دی عظمت واسطے ہوکا دیو، تحفظ کرو اپنے نبی علیہ السلام دی شان دا۔ کوئی عظمت رسالت تے ڈاکہ ڈالے وہ معافی دے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو ختم نبوت دا سپاہی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ہون عرض کرانگے قبلہ میاں صاحب دی بارگاہ آپ دے ملفوظات عالیہ سنن واسطے میں بھی حاضر ہویا، لیکن دین دے ڈاکوں تو خبردار ضرور ہے۔ اگر کوئی نبی عظمت ولایت تے ڈاکہ ڈالے تو اڈا کام میں تحفظ کرنا، عظمت صحابہ تے ڈاکہ ڈالے تو اڈا کام میں صحابہ دی عظمت کا دفاع کرنا، عظمت اہل بیت تے اگر کوئی حملہ کرے تو انہوں چاہیے دا پیرا دینا، عظمت نبوت اور رسالت سے اگر کوئی ڈاکہ ڈالے الحمدللہ ایک کام ہے اہل سنت و جماعت دا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تنظیم العلماء رضویہ دے پورے علاقے دے علماء کرام جنہاں نے کاوش کی تھی اور وہ نوجوان تحریک لبیک والے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے، کانفرنس دا اہتمام قبول فرمائے تے نتیجہ خیز بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ تاجدار ختم نبوت۔